بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں سب آپ لوگ بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج 18 مئی ہے اور آج ہم یونٹ نمبر 4 جو ہے ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا۔ اس کا پہلا لانگ کویسچن ہم نے اس کا ہاف پارٹ پڑھ لیا تھا سیٹرڈے کو، اور آج جو ہے وہ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے کیونکہ کویسچن لمبا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو وہ ہاف کروایا تھا۔ امید ہے سنڈے میں آپ لوگ جو ہے وہ فریش ہو گئے ہوں گے، دوبارہ سے اپنی جو اس ویک کی روٹین ہے اس کے لیے آپ لوگ پریپیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بک سے ہی میں آپ کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ جو ہے وہ اپنا کام بھی اچھے سے کر سکیں۔ تو یونٹ نمبر 4 میں چلتے ہیں ہم لوگ۔ ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے سوال پڑھنا شروع کیا تھا پاکستان کی ابتدائی مشکلات، جس میں ہم نے 2 ٹاپک پڑھے تھے، ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم اور مہاجرین کی آباد کاری۔ اچھا، اب آج ہم نے تیسرا پڑھنا ہے انتظامی مشکلات۔ نہ صرف مسلمانوں کو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت کسی ایک پوائنٹ پر ہی ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہیں تھا، بلکہ الگ الگ پوائنٹ پر جو ہے الگ الگ جگہ پر ہر طرح کی جو ہے وہ مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 2 ہم نے ڈسکس کی تھی اس دن، اور تیسری ہم پڑھتے ہیں انتظامی مشکلات۔ پاکستان کے جو علاقے تھے اس میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں انڈیا چلے گئے تھے، کیونکہ ان میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی۔ تو افسران کی ویسے بھی زیادہ تعداد اس وقت ہندوؤں کی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں بنتی تھی، تو انگریز جو تھے وہ ہندوؤں کو زیادہ امراض اور سہولتیں دیتے تھے۔ تو ہندو جو تھے وہ یہاں سے مائگریٹ ہو کے انڈیا چلے گئے، اور جاتے ہوئے یہاں پر جو بنے ہوئے تھے دفاتر وغیرہ یا چیزیں تھیں ان کو ہر چیز کو تباہ کر کے چلے گئے، جس میں فرنیچر تھا دفتروں کے اندر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ ہر چیز ہندوؤں نے تباہ کر دی تھی۔ یہاں تک کہ اکثر جو ہمارے پروفیشن تھے یا ہمارے شعبے تھے، انہوں نے ان کے دفاتر نے، ان کے آفسز نے اپنا کام جو تھا وہ کھلے آسمان تلے سٹارٹ کیا تھا، مطلب بلڈنگز نہیں تھیں، سامان نہیں تھا۔ ہندو بھارت جاتے ہوئے تمام دفتری ریکارڈ بھی غائب کر گئے تھے، جس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد اثاثوں کی تقسیم۔ اب ہر چیز جہاں پہ تقسیم ہو رہی تھی وہاں پر پیسے یا اثاثے جو تھے وہ بھی تقسیم ہونے تھے۔ تو انڈیا کا اس وقت جو ہے وہ مین یا مرکزی بینک تھا، جو وہ تھا ریزرو بینک آف انڈیا۔ تو بھارتی حکمران جو تھے وہ پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لے رہے تھے۔ وہ مختلف بہانوں سے جو ہے وہ پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کر رہے تھے تاکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے یعنی پیسے روک دیے۔ متحدہ برصغیر یعنی برصغیر کے اندر جو ریزرو بینک تھا، جس طرح اب ہمارا پاکستان کے اندر سب سے بڑا بینک اسٹیٹ بینک ہے، مین بینک ہے ہمارا، مرکزی بینک ہے جو پورا منی کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اس طرح اس وقت برصغیر میں ریزرو بینک تھا۔ تو ریزرو بینک جو تھا اس وقت جو وہاں پر 4 بلین روپے تھے، تو یہ رقم بھی دونوں ملکوں میں بانٹی جانی تھی۔ تو اگر ریشو نکالتے تو پاکستان کا حصہ بنا تھا اس میں 750 ملین۔ تو اس میں اب انڈیا جو تھا ہمیں یہ حصہ دینے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن پاکستان جو تھا وہ مسلسل اس کی مطالبہ پاکستان کی طرف سے جاری تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان کو اس کے حصے دیں، تاکہ جتنی تباہی ہو رہی تھی یا جتنی ڈسٹربنس آبادی کے اندر آ رہی تھی وہ ملک کے اندر نہ ہو اور پاکستان اپنا کام مینج آسانی سے کر سکے۔ تو 200 ملین کی قسط پہلے دی تھی انڈیا نے، پھر 500 ملین کی دی، اور 50 ملین جو ہے وہ ابھی تک انڈیا نے پاکستان کے ادا نہیں کیے ہیں۔ اچھا،
नवंबर 1947 में दिल्ली में दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें माहदा हुआ था कि दोनों ममालिक के जितने भी इस तरह के मसाइल हैं वो दोनों सॉल्व हो जाएं, लेकिन बहरहाल इस माहदे की जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। अच्छा, दूसरे पहले जो 200 मिलियन की किस्त मिली थी वो तो मतलब उस वक्त जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने पे की थी, और 500 मिलियन की जो किस्त थी उसको पाकिस्तान को दिलाने में गांधी का अहम रोल था, क्योंकि गांधी के ऊपर इंटरनेशनल दबाव था और उसको अपनी जो है वो साख, अपनी इज्जत बहुत आप कह लें कि प्यारी थी, तो इसलिए उसने इंडियन गवर्नमेंट पर मुसलसल जो है वो दबाव डाला कि पाकिस्तान को उनके हिस्से के साथ सजा अदा करो। अच्छा, उसके बाद बारी आती है फौज की। तो फौज जो है बरसीर की तकसीम के बाद मतलब हर चीज़ जहाँ पर डिवाइड हो रही थी, अब जब पाकिस्तान नहीं बना था ना, तो जो अंग्रेज मतलब फौज जो थी, जितनी भी बरसीर की सारी आर्मी थी, वो एक अंग्रेज कमांडर के अंडर थी। तो अंग्रेज कमांडर ये चाहता था कि फौज को तकसीम ना किया जाए, बल्कि दोनों मुल्कों का डिफेंस सेम रखा जाए। अच्छा, जब पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का ज्वाइंट वजीर आजम उसको बना लिया जाए और फौज इकट्ठी रखी जाए और बजट इकट्ठा रखा जाए। मतलब ये 3 शोबे ने कहा था इकट्ठे रख लें, बाकी मुल्क अलहदा कर लें, लेकिन कायदे आजम नहीं माने थे, क्योंकि यही तो 3 मेन शोबे थे, और यही अगर जो है वो ना हमारे आगे चल के जो है वो इंडिया या अंग्रेज द्वारा हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते, तो मेन शोबे यही थे। इसलिए कायदे आजम ने कोई भी शोबा जो है वो हिंदुस्तान के साथ शेयर नहीं किया। तो बहरहाल बरसगीर की तकसीम जब हुई तो फौजी असासों को भी दोनों मुल्कों में तनासब के साथ तकसीम करना था, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो नाइंसाफ़ी की गई। तो जो उस वक़्त फ़ौज का कमांडर था वो ये चाहता था कि फ़ौज तकसीम ना हो, बल्कि दोनों मुल्कों की फ़ौज को एक ही कमांडर के मातहत रखा जाए। लेकिन मुस्लिम लीग ने और कायद-ए-आज़म ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और कहा कि फ़ौजी वसाइल और असासे दोनों मुल्कों में बराबर बांट दिए जाएंगे। हुकूमत बरतानिया को बहरहाल ये मुतालबा मानना पड़ा था फिर, और पाकिस्तान और भारत में जितने भी फौजी असासे थे वो 64 और 36% के तनासब से जो है वो तकसीम कर दिए गए थे। भारत के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ यानी जो असला बनाने की फैक्ट्रियाँ थी वो उनकी तादाद थी टोटल 16, और 16 में से कोई एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान के हिस्से में थी। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को या हिंदुओं को और अंग्रेज़ों को ये नज़र आ रहा था कि मुसलमान कभी ना कभी अपनी स्टेट अलग कर लेंगे और किन इलाकों में ये स्टेट बनेगी। तो हमारे ये 4 सूबे जो थे इनके अंदर एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी। इंडिया ने जानबूझ के इन इलाकों को अंडर डेवलप रखा था, ताकि अगर मुसलमान अपनी स्टेट इन इलाकों के अंदर डिक्लेयर भी कर लेते हैं तो इनके सोर्सेज हर लिहाज से उनसे कम रहे। तो बहरहाल भारत जो था, पाकिस्तान ने फिर डिमांड की कि हमें भी जो है वो फैक्ट्री जो है वो उसमें से भी हिस्सा दिया जाए, असला जो बन रहा है। लेकिन इंडिया जो था वो चाहता था कि एक पुर्जा भी पाकिस्तान को ना मिले। बहरहाल काफ़ी बहस के बाद ये तय पाया कि 750 मिलियन रुपए जो ऊपर असासे मिले हैं पाकिस्तान को, उनके अलावा इंडिया जो है वो 60 मिलियन रुपए देगा ताकि पाकिस्तान अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा सके। इसी तरह जो बाकी जो सामान था, फटी पुरानी वर्दियाँ और वेस्ट जो हथियार थे, डेट एक्सपायर्ड जो हुए हुए, डेट एक्सपायर, तो वो सारे इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के हिस्से में आई। बहरहाल जो ये चीज़ भी है कि एक फैक्ट्री जो वर्किंग में है, जो काम कर रही है, वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, और बजाय इसके कि हम पैसे लेते और फिर एक नए सिरे से फैक्ट्री जो है वो लगाते और उसको खड़ा करते। तो अब बहरहाल हालात जो थे वो सीधा हो रहे थे, और इस तरीके से पाकिस्तान को जो था वो अपना जायज़ हिस्सा लेने से हर जगह से महरूम किया गया था। अच्छा, बहरहाल अगला इससे भी ज़्यादा मेन इशू उस वक्त खड़ा हो गया था, वो था दरियाई पानी का मसला। अब मसला ये था कि जब पंजाब और बंगाल की तकसीम हुई थी तो बहुत सारे इलाके इस तरह के भी थे जिनमें दरियाओं का या जिनमें दरियाओं को या फिर जो है वो
آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آبی وسیلے تھے ان کی تقسیم کرنی بھی پڑ گئی. اچھا اب قدرتی جو بین الاقوامی قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو وہ جس ملک میں جیسے جیسے ہوں گے وہ ملک ان کو یوز کرے گا. مطلب جیسے دریا ہے وہ ایک ملک سے نکلتا ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہوا دوسرے ملک میں داخل ہو جاتا ہے تو پہلا ملک جہاں سے وہ نکلتا ہے وہ دوسرے ملک کو اس کے پانی سے محروم نہیں کر سکتا. اسی طرح سمندر ہے، اسی طرح پہاڑ ہیں، ہوا ہے، بارشیں، یہ ہر چیز یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان پہ انسان کا اختیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ جو ایک ملک ہے وہ دوسرے ملک کو ان سے محروم نہیں کر سکتا. بہرحال لیکن انڈیا نے یہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کی. یہاں پہ دیکھیں اس نے لکھا بھی ہوا ہے کہ تقسیم بر صغیر نے دو دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر بھی اثر ڈالا. بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن دو یا دو سے زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے تو وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں. کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا. اچھا بہرحال برصغیر میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بحران پیدا ہوا اور پنجاب اور سندھ کو جو ہے وہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس شراب کرتے آ رہے تھے. پنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی. ٹھیک ہے. اب راوی، ستلج اور بیاس یہ انڈیا کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے تھے. تو اپریل 1948 میں اس نے کیا کیا انڈیا نے کہ جو مغربی پنجاب کو آنے والا پانی تھا اس کا راستہ روک دیا. اب یہ بڑا ایک پرابلم تھا کیونکہ اگر پانی نہیں ہوتا تو ہماری تو معیشت تباہ ہو جانی تھی کیونکہ فصلوں کی آبیاری کا تو ذریعہ دریائی ہوتے ہیں. دوسری بڑی جو زیادتی ہوئی تھی وہ ریڈ کلف نے کی تھی جب اس نے ہیڈ ورکس جو تھا یہ مسلم اکثریتی علاقوں میں تھا لیکن اس کے باوجود یہ دریائے راوی کے اوپر ہے یہ انڈیا کو دے دیا اور یہ سازش پاکستانی زراعت اور معیشت کی تباہی کے لیے اس نے جو کی. بہرحال یہ تو ایک کام وہ کر ہی رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ دریائے ستلج پر بھی ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا. اب اگر وہ وہاں پہ ڈیم بن جاتا تو پانی بالکل ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کی قلت ہو جاتی. اس لیے پاکستان نے اس پر سخت احتجاج کیا اور عالمی برادری کو بھی اپنے مسئلے سے آگاہ کیا. بہرحال 1947 سے لے کے 1960 تک پاکستان نے پانی کے مسئلے کو فیس کیا اور بالآخر 1960 میں جا کے جنرل ایوب خان کا دور تھا. اس دور میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ کروا دیا گیا اور 3 دریا اس میں انڈیا کو دے دیے گئے اور 3 دریا پاکستان کو دے دیے گئے. تو اس معاہدے کا نام جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ ہے. ابھی بھی آج کل جو ہے وہ جب انڈیا پھر پاکستان کی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے تو انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے اور معاہدے کی یہ خلاف ورزی بھی کرتا رہتا ہے. کبھی بھی انڈیا نے جو ہے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے اسپیشلی جب یہ سیلاب کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگ اس چیز کو آبزرو کرتے ہی ہیں. بہرحال جو انڈیا کو دریا دیے گئے ان میں تھا راوی، ستلج اور بیاس اور جو تیسرے 3 دریا تھے وہ سندھ، جہلم اور چناب یہ پاکستان کو دے دیے گئے. اچھا اب لاسٹ پہ تھا ریاستوں کا تنازع. اچھا انگریزوں کے دور حکومت میں 635 ریاستیں تھیں. آزادی کی منزل قریب آئی تو اب یہ پتہ کیا تھا یہ مطلب صوبوں کی تقسیم یا اس طرح کی چیزیں تو ہو گئی. اب آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پر جو ہے وہ بادشاہت کا سسٹم تھا تو پھر آگے جو ہے ولی عہد اور شہزادے اور اس طرح اور راجا جو تھے یہ مقرر ہوتے تھے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے. تو 635 ریاستیں یا آپ کہہ لیں سٹیز ایسے تھے یا کچھ دیہات اکٹھے کر کے ایک ریاست چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی تھی. یہ اس طرح کے 635 اسپاٹ تھے کہ جب برصغیر کو ڈیوائیڈ کیا جانا تھا تو پھر ان ریاستوں کا مسئلہ بھی جو تھا وہ سامنے آیا کہ ان کا کیا کیا جائے کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ انگریز گورنمنٹ کے انڈر نہیں تھے. یہ صرف ان کو آپ کہہ لیں کہ انہی کا کنٹرول تھا ان کی ریاستوں پر اور انگریزوں کو یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جرمانہ یا جزیہ جو تھا وہ یہ دیتے تھے یعنی پے کرتے تھے ان کو. تو اب بہرحال کابینہ مشن پلان جب آیا تھا تو اس میں ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا تھا کہ وہ بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کریں اور اپنے مفادات کی حیثیت کے لیے دستور سازی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں. اب حکمرانوں نے
کابینہ مشن میں یہ بھی تلقین کی تھی کہ وہ جب فیصلہ کریں تو عوام کی پسند کا اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ 20 فروری 1947 کو یہ اعلان ہوا تھا کہ حکومت برطانیہ جو ہے وہ انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لے گی۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے جو ہے وہ بھارت یا پاکستان پر جو ہے وہ مطلب شامل ہونے کا فیصلہ کیا، مطلب 2 گروپ بنا دیے تھے انگریزوں نے ان ریاستوں کے۔ ایک گروپ میں تھا کہ جی ان کے پبلک فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے، اور دوسری ریاستیں تھیں ان کے راجاؤں کو حق دے دیا گیا تھا۔ بہرحال بہت ساری ریاستیں جو تھیں وہ تو انڈین ٹیریٹری کے اندر آ گئی ہیں، پاکستان ٹیریٹری کے اندر آ گئی، جیسے ہماری یہ بہاولپور ہے، سوات، چترال، یہ دھیر، یہ ساری جو ہے وہ ریاستیں پاکستان کی باؤنڈری میں آ گئی، پھر اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ مالاکنڈ ڈویژن جو ہے جس میں یہ دھیر، سوات، چترال کی ریاستیں، یہ 1962 میں یا 63 میں شاید یحییٰ خان کے دور میں یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی 69 میں۔ تو بہرحال باقی جو ہیں وہ بہاولپور تو پہلے ہی جب پاکستان بنا تھا تبھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جن کا پرابلم چل رہا تھا، جیسے حیدرآباد دکن تھا، جوناگڑھ، مناودر کراچی سے تھوڑی دور ہے، جوناگڑھ بھی مطلب اگر، اور جموں کشمیر جو ہے ان کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب حیدرآباد دکن پہ، جوناگڑھ پہ اور مناودر پہ، اس پہ یہ ان ساری جو ریاستیں ہیں ان پہ انڈیا نے جو ہے وہ کوئی کسی پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، کسی کی جو ہے اس کی اقتصادی طور پر اس کو معاشی طور پر بدحال کر دیا، اس طریقے سے انہوں نے ڈفرینٹ ویز میں تمام ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے بھی کسی ریاست کے لیے کلیم نہیں کیا، حالانکہ جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر بھی لیا تھا، اس کے جو جوناگڑھ کا راجا تھا اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کے نام یہ کر دیا تھا، باقاعدہ اس کو ریٹرن فارم میں بھی دے دیا تھا، لیکن بہرحال پاکستان نے کبھی اپنی ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں کوئی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی۔ پاکستان نے اگر صرف ڈیمانڈ کی تھی تو وہ کی تھی صرف اور صرف کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر جو تھا یہ 1930 میں یعنی 1930 میں کشمیر نے سیپریٹ ہونے کی موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی برصغیر کے اندر، اور پھر جب پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی تو پھر یہ سارے مسلم علاقے جو تھے جن میں بنگال، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، کشمیر، یہ سارے علاقے شامل تھے، تو یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اب کشمیر جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے کہ دریا سارے کشمیر سے نکلتے ہیں، پھر یہ بہت خوبصورت ہے، سیاحت کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو دنیا میں کہتے ہیں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو وہ کشمیر کو دیکھ لے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے کشمیر کا ایشو، اور پاکستان نے اس پر اپنا کلیم بھی کیا ہوا ہے اقوام متحدہ کے اندر۔ یہ جناح نے جو ہے وہ کیس فائل کر دیا تھا، اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے کشمیر کے معاملے میں کیا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تو بہرحال وہاں پر لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اور جس طریقے سے زبردستی انڈیا کو جو ہے وہ کشمیر کو انڈین پریزیڈنسی کے اندر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی ایسی تدبیر یا ایسی جو ہے وہ صلاحیت دے، ان کو توفیق دے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے یہ سیریسلی ہو کر سوچیں۔ اچھا، اب یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو نیکسٹ ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار۔ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ ایکسرسائز کے اندر کویسچن موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں 11ویں نمبر پر یہ سوال موجود ہے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار بیان کریں۔ تو یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ پورا پڑھیں گے۔ آپ لوگ نا جتنا کام میں ڈیلی کرواتی ہوتی ہوں تو پلیز اس کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ بیٹا لاک ڈاؤن آپ کو پتہ ہے یہ 15 جولائی تک والا جو سلسلہ ہے یہ تو بڑا ایک پریشان کن ہے کہ پھر ہمارے پاس ٹائم بہت کم بچے گا، تو پھر سلیبس ہمارا اگر کور ہوا ہوگا تو ہم اس کو ساتھ ساتھ پھر یاد بھی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔
تو باقی اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ یا جو بھی چیزیں آپ تک سینڈ ہوتی ہیں اس کو لازمی پورا کر لیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ڈیلی کا کام جو ہے وہ ڈیلی آپ لوگ کر لیں۔ باقی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اس وقت ان کی مدد کریں۔ ہمارا دسترخوان جو ہے وہ زیادہ نہ سجا ہو اور اس کے اوپر اتنے ہی کھانے ہوں جتنے ہم جو ہے وہ جتنا ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ کھانے بنائیں اور پھر اس کو ویسٹ کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آج کل کا جو حالات جس طرح چل رہے ہیں تو آپ کسی غریب کی مدد کر دیں تاکہ اس کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے اور آپ کو بھی جو ہے آپ کے دل کو بھی سکون ملتا رہے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارا یہ والا کویسچن ہے یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس کو ہم سارا پڑھیں گے، اور اسی طرح میں آپ کو بک سے پڑھاؤں گی۔ آج والا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں کافی ساری ایم سی کیوز اور آبجیکٹیو بھی آئے ہیں، جب آپ لوگوں نے خود سے اس کو یاد کرنا ہے تو جو جتنے بھی فگرز اینڈ ڈیٹس دی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کی طرح بھی یاد کر لینا ہے۔ اچھا، بورڈ میں جب یہ کویسچن آتا ہے نا تو یہ پورا نہیں آتا اکثر، لیکن اگر آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جس طرح اب جتنی مشکلات پڑی ہیں ان میں سے جو ہے وہ انتظامی مشکلات اکثر آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے، اور باقی جو ہے ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ آپ کا آ جاتا ہے سبجیکٹیو کے اندر۔ تو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے نئے لیکچر میں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔